الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. محترم حاضرین، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا ایک مختصر سا رسالہ 3-4-5 صفحات پر مشتمل ہے، جس کا نام ہے الاصول الستہ، 6 اصول، الاصول الثلاثہ اور دوسری کئی رسالے ہیں. یہ 6 اصول بیان کیے ہیں. ان 6 اصولوں میں انہوں نے نمبر 4 پر جو اصل بیان کی، دینی اصول اور قرآن و حدیث سے حاصل ہونے والی تعلیم کی روشنی میں، انہوں نے کہا الاصل الرابع، چوتھی اصل یا چوتھی بنیاد دین کی. انہوں نے جو بیان کیا اس عبارت کو میں پڑھ رہا ہوں، اور اس میں قرآن کی جو آیت بیان کی گئی ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے. کہتے ہیں کہ بیان العلم والعلماء والفقہ والفقہاء وبیان من تشبہ بہم ولیس منہم، کہ علم اور علماء کا بیان، فقہ اور فقہ کا، علم اور اسے جاننے والے علماء، فقہ یعنی قرآن و حدیث کی سمجھ اور اس سمجھ کو رکھنے والے، انہیں فقہ کہا جاتا ہے، ان کا بیان. اور وہ لوگ جو ان کے جیسے ہیں، ان کے مشابہ ہیں، یعنی ان کی مشابہت ظاہر کرتے ہیں، تشبہ، ان کی مشابہت یعنی اپنے آپ کو عالم فقیہ کی طرح ظاہر کرتا ہے، لیکن ولیس منہم، ان میں سے ہوتا نہیں ہے. ہاں، وقد بین اللہ ھذا الاصل فی اول، مطلب یہ ہمارے سامنے، ہمارے سماج اور معاشرے میں دین کی بنیاد پر یہ معاملہ ہوگا. قرآن نے بیان کیا، حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک علماء میں اہل علم اور اہل فقہ جو حقیقی طور پر علماء ربانیین اور سچے علماء ہیں، دین کے صحیح جانکار ہیں، وہ موجود ہوں گے. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو عالم نما ہوں گے، یعنی عالم جیسا اپنے آپ کو ظاہر کریں گے لیکن عالم ہوں گے نہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ ظاہر کریں گے تو یہ بھی آگے جو شیخ بیان کرنا چاہتے ہیں، اور بہت اہمیت کی حامل بات ہے کہ بہت سارے لوگ ان علماء کو جو علماء کے جیسے ہیں لیکن حقیقت میں عالم ہے نہیں، عالم اور فقیہ دین کی سمجھ رکھنے والے کہلانے کے لائق نہیں ہیں، لیکن لوگ انہیں فقیہ اور عالم سمجھیں گے. اور ظاہر سی بات ہے کہ دین کے معاملے میں عام لوگ، جاہل طبقہ، انہی کے پیچھے چلتا ہے جنہیں وہ اعتماد سے عالم سمجھتا ہے. چنانچہ اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ایک وہ طبقہ ہے جو عالم ہے، فقیہ ہے، اور ایک وہ ہے جو عالم جیسا بنتا ہے لیکن عالم ہے نہیں. چنانچہ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے ابتدائی حصوں میں بیان کیا اور آیت کا ذکر کیا، یا بنی اسرائیل اذکروا، جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، آیت نمبر 40 سے لے کر آخر 47 تک. آیت نمبر 47 میں بھی اللہ نے کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یہ آیت پوری کی ہے وہاں تک. اس آیت کو دیکھیے، ملاحظہ فرمائیے کہ اس میں کیسے یہ اصل بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے کہا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹوں. بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام تھا، اور ان کے بیٹے 12 بیٹے تھے، ان سے 12 شاخیں قبیلے نکلی، تو وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل اور اسرائیل کی اولاد کہلائے. اور وہی جو ہے انہی میں بڑی نبوتیں چلی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خطاب کیا کہ اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میرے اس احسان کو، اس انعام کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا. وہ انعام جو میں نے تم کو عطا کیا تھا اس کو یاد کرو. کیا انعام کیا تھا اور ساتھ میں کیا کہا؟ یعنی تم کو دین دیا، بہت ساری نعمتیں دی، اور آگے بیان کیا کہ دنیا میں
اس وقت امتوں میں سب سے بہتر امت ان کو بنایا. انبیاء آئے ان کے اندر, دنیا کی نعمتیں, علم دیا, ایمان دیا اور بہت کچھ. چنانچہ اللہ نے کہا آگے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِي بِعَهْدِكُمْ. بہت غور سے اللہ کا کلام ہے, جتنا میں پیش کروں گا وہ بہت ہی ناقص ہوگا, اس کی جتنی گہرائی میں جائیں گے معنویت اور سمجھ میں آتی جائے گی. اللہ نے کہا کہ اور میرے عہد کو تم پورا کرو, میرے عہد و پیمان کو پورا کرو, میں تمہارے عہد و پیمان کو پورا کروں گا. تو اللہ نے کیا عہد لیا تھا ان سے؟ قرآن میں سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان میثاق لیا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا, اور ان میں 12 نقیب ہم نے بھیجے اور اختیار کیے. وقال اللہ انی معکم, اور اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. کب؟ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی, اگر تم نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ. نماز قائم کرو بدنی عبادت, زکوٰۃ ادا کرو مالی عبادت, اللہ کا حق بندوں کا حق دونوں ادا کرو, اور میرے رسولوں پر ایمان, رسول کا حق شریعت پر ایمان, یعنی ظاہری اور باطنی طور سے اللہ کے تابع دار بن جاؤ. یہ اللہ کا عہد ہے, اور یہ عہد پورا کرو گے تو اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں. تو جب تم اس عہد کو پورا کرو گے, یعنی جو شریعت میں نے دین تمہیں دیا, نبی کے ذریعے سے جو پیغام دیا, تعلیم دی, اس کو تم اپنی زندگی میں طاقت اور طاقت کے مطابق بجا لاؤ گے, تو میں اس کا تمہیں بدلہ دوں گا, دنیا میں بھی عزت, ناموری, بڑاپن, غلبہ, اور آخرت میں بھی کامیابی. تو یہاں کہا کہ اگر تم اپنا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد کو پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ, اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو. اب آگے اللہ نے کہا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ, اور اس چیز پر ایمان لے آؤ. بنی اسرائیل یہود سے خطاب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے ہیں, اور مدینہ میں جوار میں جو 3 بڑے بڑے قبیلے یہود کے ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں. ان سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے یہ کہو, اور پھر دنیا میں دوسرے جو یہودی ہیں وہ ان کے تابع ہوں گے. بنو قینقاع, بنو نذیر, بنو قریظہ 3 بڑے قبیلے تھے. چنانچہ ان سے خطاب کیا جا رہا ہے. اللہ نے کہا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَكُمْ لِمَا مَعَكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ, اور تم اس چیز پر ایمان لاؤ, یعنی قرآن پر, جو میں نے نازل کیا. اور جس چیز کو, یعنی قرآن کو جو نازل کیا, وہ اس چیز کی تائید کرنے والا ہے, اس چیز کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے. توریت ہے اللہ کی جو کتاب, اور تمہارے جس پیغمبر پر تم ایمان رکھتے ہو ان کی جو تعلیمات ہیں, اس میں جو تعلیمات ہیں قرآن اس کی بنیاد اور اس کی اصل کی تائید کرتا ہے. تمہارے رسول کی تائید کرتا ہے, تمہاری کتاب کی تائید کرتا ہے, اور اس میں جو بنیادی تعلیمات ہیں ان کی تائید کرتا ہے. اور تمہاری کتابوں میں تمہارے رسول نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتائی ہیں وہ بھی اس کی تائید کرتا ہے, اور یہ اس کی تائید کرتا ہے. اب اگر تم اس کتاب اور اس نبی کو جس کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو اگر تسلیم کر رہے ہو تو اس قرآن پر بھی ایمان لے آؤ, کیونکہ یہ قرآن تمہارے پاس جو چیز ہے اس کی تصدیق کر رہا ہے. اور اگر اس کو نہیں مانتے, اس قرآن کو نہیں مانتے, تو تم اپنی کتاب اور اپنے نبی کو بھی نہیں مان رہے ہو جس کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہو, کیونکہ تم ان کی بات کو قبول ہی نہیں کر رہے ہو کہ یہ قرآن یہ رسول سچے ہیں. وہ بھی گواہی دے رہے ہیں. تو تم تصدیق کرو اس چیز کی جو تمہارے اس چیز کی جو میں نے نازل کیا, اور تمہارے پاس کی چیز کی تائید کرنے والا. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, اور تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے مت بن جاؤ. یعنی یہودیوں میں تمہارا خطاب تم سے خطاب ہو رہا ہے, اب دوسرے یہودی تمہارے تابع دار ہوں گے, تمہارے بعد ہوں گے. تو اگر تم نے انکار کیا تو تمہارے انکار کی وجہ سے بعد کے یہودی جو قبول نہیں کریں گے ان کا وبال بھی, ان کا گناہ بھی تم کو شامل ہوگا. تو تم پہلے. اور دوسرا یہ کہ یہود کے پاس وہ تعلیم تھی, آسمانی کتاب کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے, علم اور تہذیب تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے سے ان کو وراثت میں ملا تھا. تو اس بنیاد پر بھی دوسروں کے مقابلے میں یہ زیادہ آسانی سے جانتے تھے, سمجھتے تھے اور سمجھ سکتے تھے کہ قرآن سچی کتاب ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہے. اور مختلف موقعوں پر انہوں نے آزمایا, تصدیق کی, اپنی کتابوں کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی تعلیمات کو جانچا, پرکھا, اور
اپنے دل سے مانتے تھے بلکہ آپس میں گواہیاں دیتے تھے کہ یہی سچے رسول ہے جس کی پیشین گوئی ہماری کتابوں میں موجود ہے. مانتے تھے, لیکن کہا, اللہ نے کہا کافر مت بنو, وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, اور میری آیتوں کو معمولی ہلکی تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچو مت. اس کا کیا مطلب, زیادہ قیمت ملے تو بیچ سکتے ہیں؟ نہیں. پوری دنیا بھی اگر اللہ کی آیتوں اور اللہ کے ایمان کے مقابلے میں ملے تو وہ ثمن قلیل ہے. بعض سلف نے کہا وہ بہت معمولی پونجی ہے. آدمی کتنا بھی کما لے, کتنا استعمال کرے گا, اور جو رکھا ہے چھوڑ کے مر جائے گا. تو بہرحال دنیا تو فانی ہے. اس اعتبار سے پوری دنیا بھی اگر مل جائے جنت کے مقابلے میں, اور کوئی اپنا دین, ایمان, توحید اور عقیدہ کھو کر اگر دنیا کماتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو بیچ رہا ہے. ہاں, وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اب یہ آیت جو ہے خاص طور سے اسی پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اور شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو کہا کہ کچھ علماء ہیں جو جانتے ہیں اور کچھ علماء کے جیسے بنتے ہیں جو عالم نہیں ہیں, یہاں وہی بتایا کہ تم حق کو چھپاؤ نہیں, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ. حق کیا ہے جو اللہ نے اتارا, باطل کیا ہے جو لوگوں نے بنایا. اب اصطلاح شریعت میں ہم وہ چیز جو دین سمجھی جاتی ہے لیکن دین ہے نہیں, اسے کیا کہتے ہیں؟ بدعت. دین میں نئی چیز بدعت. اب یہ کفر اور شرک تک پہنچانے والی بھی بدعت ہوتی ہے, اور اس سے کم درجے کی بھی بدعت ہوتی ہے. اس کو بدعت مکفرہ, کفر کافر بنانے والی بدعت, اور بدعت غیر مکفرہ, ایسی بدعت جو کافر نہ بنائے, گنہگار بنائے. یہ دو قسمیں اہل علم نے بیان کی. تو جتنا شرک ہے, کفر ہے, دین کے نام پہ جو کیا جاتا ہے وہ سب بدعت مکفرہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. ایک تو یہ بہت بڑا اور سنگین گناہ ہے. یہ یہود و نصارہ سے کہا جا رہا ہے. شیخ محمد بن عبد الوہاب ہمیں اور آپ کو چوتھے اصول کے نام پر یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیے جیسے بنی اسرائیل کو اللہ نے سمجھا. کیوں سمجھایا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی باتیں کیوں بیان کی؟ اس لیے کہ اس امت میں بھی بنی اسرائیل کی چال چلنے والے لوگ پیدا ہوں گے. بار بار آپ حدیث سنتے تھے کہ تم اپنے سے پہلوں کے نقش قدم پر چلو گے بالکل ہو بہو, یہاں تک کہ اگر کوئی گوہ کے سوراخ میں ان میں داخل ہوا اس امت میں بھی ہوگا. بعض روایتوں میں کہ اگر پچھلی امت میں یہود و نصارہ میں کوئی ایسا شخص اور بدبخت ہوگا جو جس نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہو تو اس امت میں بھی ہوگا. جو بظاہر عقلاً ناممکن لگتا ہے, اگر کسی نے کیا ہے تو یہ بھی ہوگا. قرآن اور حدیث میں اٹھا کر دیکھیے یہود و نصارہ کی جتنی گمراہیاں بیان کی گئی ہے کہ ان چیزوں سے وہ گمراہ ہو گئے, گمراہی میں پڑ گئے, ان میں سے ایک ایک چیز کو آپ ایک لسٹ بنائیے اور جائزہ لیجئے کہ مسلمانوں میں وہ چیز ہے کہ نہیں ہے. میں دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ کہیں بھی مایوس نہیں ہوں گے کہ فلاں چیز یہود و نصارہ میں گمراہی کی تھی اور آج اس امت میں یہ گمراہی نہیں ہے. ہاں, ان کے یہاں تحریف ہوئی, قرآن حدیث ان کا جو اللہ کی کتاب تھی لفظاً بھی بدل گئی, یہاں نہیں بدلی, لیکن مانوی تحریف یہاں بھی ہو رہی ہے. تو کوئی گناہ انہوں نے اپنے علماء کو, احبار رہبان کو رب بنا لیا. حلال جو کرتے تھے, حرام جو کرتے تھے, ان کی بات مانتے تھے, رسول اور قرآن کی کتاب کی بات چھوڑ کے. آج امت میں یہ ہے. انہوں نے پکی قبریں انبیاء کی بنائی, آج ہمارے یہاں بنا رہے ہیں. عبادت گاہ بنائی, آج ہمارے یہاں بنا رہے ہیں. ان کے 72 فرقے ہوئے, ہمارے یہاں 73 ہو گئے. ایک ایک چیز آپ غور کرتے جائیے. یہ سب قرآن حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ گمراہی اختیار کی ہے, رسولوں کی مخالفت کی. اب یہاں ایک گمراہی بتائی کہ جو علماء ہیں, علماء ربانیین, علم کی بنیاد خشیت ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ سے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں. جتنا علم ہوتا جائے گا اتنا اللہ کا ڈر ہوگا, اور جب اللہ کا ڈر ہوگا تو اللہ کے دین کو آدمی غلط سلط بیان نہیں کرے گا کہ یہ بھی صحیح اور یہ بھی صحیح. جو اللہ نے اتارا, جو رسول نے بتایا, یہ سنت ہے, یہ دین ہے, یہ صحیح منہج ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کر کے کہا سددو, حدیث کا آخری ٹکڑا ہے, وسددو وقاربو وابشرو. لکھ لینا چاہیے, یہ زندگی کا اصول بنانا چاہیے, اللہ کے رسول نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم. سددو کہ دین میں صحیح کام کرو, اپنا قول درست کرو. سددو تسدید, درست کرنا. تو دین اپنا قول درست رکھو,
اپنا عقیدہ درست رکھو، اپنی عبادت درست رکھو، قول عمل ظاہر باطن سب میں تسدید ہونی چاہیے، یعنی صحیح کام ہونا چاہیے. آج کی زبان میں ہم اسے کہیں کہ صحیح منہج ہونا چاہیے. بالکل صحیح کام کرو. صحیح کیا ہے؟ جو اللہ نے بتایا، رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کو صحابہ نے اختیار کیا جیسے کیا ویسے کرنا ہے. یہ ہے تسدید. اگر تسدید یعنی کسی مسئلے میں، کسی معاملے میں پورا درست کرنا مشکل ہو، ناممکن ہو، تو اللہ کے رسول نے آگے وقاربو، صحیح کام کرنے کے قریب چلے جاؤ، کوشش کرو کہ صحیح کے قریب ہو جاؤ. اور جب صحیح کرو گے، صحیح کرنے کے قریب جاؤ گے، کوشش کرتے رہو گے، تو وہ ابشرو، تو پھر خوشخبری ہے. کس چیز کی خوشخبری؟ یہاں بتایا نہیں، یعنی عام ہے، دنیا میں بھی خوشیاں، آخرت میں بھی کامیابی. تو درست کرنا ہے. اب جب درست کرنا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا سددو، تو کیسے کریں گے درست؟ جو شریعت اللہ نے نازل کی ہے اسی شریعت پر عمل کیجئے. بدعات و خرافات نہیں. رمضان آنے والا ہے، ابھی 15 شعبان گیا ہے، ان دونوں کے بیچ میں ہم ہیں. غور کیجئے. کل درس میں نے بیان کیا، جو لوگ شب برات کو 15 شعبان کو شب برات کہتے ہیں، پہلی بات تو قرآن حدیث میں یہ نام ہی نہیں ہے. ہاں، رات کے درس میں نے کچھ باتیں کہیں عرض کی. میں نے بتایا کہ ایک شیعہ عالم کا، ہم لوگ بہت دنوں سے بیان کرتے ہیں، کتابوں میں درج ہے، یہ شیعوں نے ایجاد کی ہے، اس لیے کہ شیعوں کے عقیدے کے مطابق ان کے 12ویں امام کی پیدائش کا دن ہے، اس کی خوشی میں حلوہ بناتے ہیں، تہوار مناتے ہیں اور نئے کپڑے پہنتے ہیں، خوشی کے طور پر کاروبار بند کرتے ہیں. یہ ان کے 12ویں امام کی پیدائش کے خوشی میں، اور جھوٹی حدیثیں روایتیں بیان کر دی، عالم بن کے، عالم نما بن کے. ہاں، ایک شیعہ عالم کی کلپ میں نے کہا میرے موبائل میں ہے، ہاں کسی نے بھیجی. وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے، تقریر آئی اس کی، وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے ایجاد کی اور لوگوں میں، مسلمانوں میں، ساری دنیا میں عام ہو گئی. اس میں اس نے مثال دی شب برات کی، کہ شب برات ہم نے بنائی، یہ ہمارے 12ویں کی آنے کا دن ہے، یعنی 12ویں امام کی، اور اسی خوشی میں ہم حلوہ میٹھا بناتے ہیں، سارے لوگ مناتے ہیں. اب یہ کس نے اختیار کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات دیا؟ نہیں دیا. صحابہ نے کیا؟ نہیں کیا. ائمہ کرام نے کیا؟ نہیں کیا. تو اب ہمارا پورا شہر، عالم اسلام مانتا ہے، میں ابھی شہر میں بات کر رہا ہوں، اپنا شہر دیکھیے، کاروبار بند تھا، قبرستان میں چراغاں تھا، قبروں پر جو ہے چونے لگائے گئے، جو منع ہے صاف حدیث میں، ہاں بالکل صاف موجود ہے. اس میں نہیں سمجھتا کسی کا اختلاف بھی ہے کسی امام کا. پکی قبر بنانا، قبروں پر چونا لگانا، اینٹیں وغیرہ لگانا منع ہے حدیث میں، اس پہ کچھ لکھنا منع ہے. ہمارا قبرستان دیکھ لیجیے، ابھی چمک رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، ہم مان رہے ہیں مسلمان نہیں. کس نے بتایا؟ شیعہ کہہ رہا ہے ہم نے بنایا، لوگوں نے اختیار کیا. تو شیعوں کی بات آج مسلمانوں نے اختیار کی، خود ساختہ، ایجاد شدہ. یہ ایک مثال ہے. تو بتائیے، جو لوگ کر رہے ہیں وہ رسول کی مان رہے ہیں یا دوسروں کی مان رہے ہیں؟ کس کی مان رہے ہیں؟ بدعتیوں کی، اسلام دشمن عناصر کی، اسلام کے خلاف سازش کرنے والوں کی. اور ہم اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہیں. تو عوام کی بات چھوڑیے، علماء کی بات. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، محمد بن عبد الوہاب سمجھا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو حق کے ساتھ باطل ملاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کے ساتھ باطل کو مت ملاؤ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو چھپانے لگو جانتے بوجھتے، اس حال میں کہ تم جانتے ہو کہ یہ دین نہیں ہے، لیکن چل رہا ہے، چلنے دو. چندہ آ رہا ہے، ہاٹ لگتی ہے اس دن تو لوگ چندہ دیتے ہیں. تو اب اس کی فضیلت ابھی لوگوں کو منع کریں گے تو کہیں گے کہ اتنے سال سے منع کیوں نہیں کیا؟ تو لوگوں کا ڈر ہے، لوگوں کا پاس و لحاظ ہے. اللہ کی شریعت کا پاس و لحاظ نہیں ہے، یہ یہودیت ہے، یہ اہل کتاب کی سنت ہے، رسول کی سنت نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، ان کا منہج نہیں ہے. شیخ محمد بن عبد الوہاب وہی بتا رہا ہے. آج دنیا کے عالم اسلام کی بڑی تعداد مسلمانوں کی عالم نہیں بلکہ عالم جیسے دکھنے والے غیر عالموں کے پیچھے چل رہی ہے. جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں یا حق کے ساتھ باطل کو ملاتے ہیں، یعنی سنت کے ساتھ بدعت بتاتے ہیں، صحیح کے ساتھ غلط بتاتے ہیں، صحیح حدیثوں سے زیادہ یا صحیح حدیثوں کے ساتھ ضعیف اور جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں، توحید کے ساتھ شرک ملاتے ہیں، وہ علماء نہیں ہیں. کتنی بڑی بھی ڈگری رکھتے ہوں، ان کو 50-60 لقب کے بعد ان کا نام آتا ہو، علامہ، فہامہ، واحد الزماں، فلاں اور فلاں،
دنیا کا کتنا بھی لقب لگا لیا جائے، اگر وہ شرک اور بدعت کو دین بتا رہے ہیں تو جاہل ہیں، گمراہ کرنے والے ائمہ ہیں، یہودیوں کے طریقے پہ چلنے والے علماء ہیں، عالم نہیں ہیں۔ علماء سمجھ، لوگوں کی سمجھ کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، یہی کہہ رہے ہیں۔ اب علماء تو علماء ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے، آپ لوگ یا دوسرے کہیں گے کہ میں علماء کی بات بیان کر رہا ہوں، پبلک کیسے فرق کرے گی؟ تو رات میں نے سوال کیا کہ بھائی آج ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور سے وہ مسلمان گھرانے کا ہو یا غیر مسلم، جو جس گھر میں پیدا ہو رہا ہے، ماں باپ جو مذہب اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کا بڑا، ان کا مولوی، ان کا پنڈت، ان کا مذہبی پیشوا جو بتاتا ہے اسی پر ایمان لے آتے ہیں، اسی کو مان لیتے ہیں کہ یہ دین ہے، مذہب ہے، اسی میں نجات ہے، اور اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہیں کھٹکتا ہے، غلط لگتا ہے تو کہتے ہیں سارے دھرم سچے اچھے ہیں، سب کا راستہ ایک ہے، منزل ایک ہے، راستے الگ الگ ہیں۔ کتنی بکواس بات ہے، دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی دین کو قبول کرے گا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک الاسلام ہی پسندیدہ ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت نقل کی، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ بیٹو تمہارے اللہ نے تمہارے لیے ایک دین کو پسند کر لیا، منتخب کر لیا، اللہ کا منتخب کیا ہوا دین الاسلام ہے، کوئی بھی دین نہیں چلے گا۔ اور کون سا اسلام؟ جو اللہ نے اتارا ہے، جو لوگوں نے بنایا ہے، وہ نہیں شیعوں کا بنایا ہوا جو ہم منا رہے ہیں۔ ہم لکھ لیں، یہ جتنے لوگ ہیں سب بدعتی ہیں، جنہوں نے شب برات کو رب جگہ کیا اور نہ جانے کون کون سی ایسی عبادتیں کی، ایسے اذکار کی، ایسی نمازیں پڑھی جو قرآن حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے۔ مانیے بدعتی ہیں، اللہ کا دین نہیں ہے، وہ شیعوں کا بنایا ہوا ہے، اور ہم شیعوں کا بنایا ہوا مان رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو بڑے بڑے علماء بنتے ہیں اور یہ ملاوٹ کر رہے ہیں، یہ عالم نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ حق اور باطل، دیکھیے یہ بھی بات ایک ہے، جو بدعتی ہیں، جو غلط ہیں۔ اب ہمارے نوجوان کچھ لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، بڑی اچھی تقریر کر رہے ہیں، ڈاکٹر اسرار بہت اچھا درس دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے اچھا دے، مجھے تو نہیں لگتا۔ اب اس میں وہ عالم ہے ہی نہیں، اس میں وہ شرک بیان کر رہے ہیں، کفر بیان کر رہے ہیں، وحدت الوجود بیان کر رہے ہیں، صحابہ کرام کے تعلق سے شیعوں کے عقیدے کو جو ہے لائٹلی لیتے ہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تاریخی جھگڑا ہے، جبکہ وہ ایمانی جھگڑا ہے۔ بہت سی باطل باتیں بیان کرتے ہیں حق کے ساتھ۔ ہمارا نوجوان کچھ ایک بات سے متاثر ہو گیا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اسی لیے ہاں بات ادھوری رہ گئی کہ میں نے کہا مثال دی کہ اب دنیا میں کسی آدمی، کوئی بچہ کسی گھر میں پیدا ہوا، اب ایک آدمی عیسائی گھر میں پیدا ہوا، بڑا ہونے کے بعد وہ تثلیث کا قائل ہے۔ ہاں، آپ توحید کو مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ توحید نہیں ہے تو آدمی نجات نہیں پائے گا، تو اب وہ اس لیے بچ جائے گا کیا؟ اللہ کے پاس جواب دے گا کہ میرے ماں باپ تو عیسائی تھے، نصرانی تھے، اور میرا ماحول نصرانی تھا، میرے پادری مجھ کو یہی بتاتے تھے، ہم چرچ میں جاتے تھے تو یہی تعلیم ملتی تھی، بائبل اور انجیل پڑھتے تھے، تو بچ جائے گا؟ یا ان کے علماء بتاتے تھے؟ میں نے رات میں سوال کیا کہ آپ اور ہم بتائیں بچ جائے گا کیا؟ نہیں بچے گا۔ توحید انسان کے اندر ہے، دین کی سچائی فطرت میں ہے، اور جیسے ہم دنیا کی چیزوں کی تحقیق کرتے ہیں، اچھے برے کی تمیز اللہ نے ہم کو دی ہے، جان بوجھ کر سڑی سبزی نہیں خریدتے جس کو ایک ٹائم کھانا ہے، پھل غلط نہیں لیتے، غلط ہو گیا پھنس گئے تو پھر چڑتے ہیں بیچنے والے پر، 4 جگہ تلاش کرتے ہیں، قیمت بھی اور کوالٹی بھی۔ دین کے معاملے میں آنکھ بند کر لیا۔ اگر ایک عیسائی، اگر ایک شیعہ، اگر ایک باطل فرقے کا ماننے والا اپنے ماں باپ، اپنے علماء کی بات ماننے پر چلتا ہے تو آپ کہتے ہیں غلط کر رہا ہے، تو آپ اور ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کی بات مان کر قرآن و حدیث کے خلاف اگر بدعات کو اختیار کر رہے ہیں تو کیسے چل جائے گا؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم حق کو تلاش کریں، جستجو کریں؟ کیا اتنا مشکل ہے دین؟ بالکل مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ رکھا، اللہ کے رسول نے اپنے رسول کی حدیثوں کو محفوظ رکھا، اس کا بھرپور انتظام کیا، ہمارے اسلاف نے زندگیاں کھپا دی، عمریں لگا دی صرف حدیثوں کو صحیح اکٹھا کرنے میں، چھانٹنے میں۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ نے انتظام کس کے لیے کیا؟ ہمارے اور آپ کے لیے، اور ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے۔ یہی میں کہنا چاہتا ہوں آج کے بیان میں۔
کہ اہل علم فقہا جو بنتے ہیں اور جو دکھتے ہیں دونوں میں فرق کرنا جاننا چاہیے آپ کو، ہم کو، عوام کو. آپ قرآن حدیث کا گہرا علم نہیں حاصل کرتے ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ تو فرق کر سکتے ہیں کہ کس عالم یا کون سی جماعت، کون سے علماء کی جماعت ایسی ہے جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے قرآن حدیث کے معاملے میں. میرے بھائیو، یہ کوئی معمولی بحث نہیں کر رہا ہوں. ہماری زندگی کا ابھی رمضان المبارک آئے گا، لوگ فضیلتیں بیان کریں گے، نماز کی، ذکر و اذکار کی، نوافل کی، مستحبات کی، دعاؤں کی، بہت سی فضیلتیں لوگ بیان کرتے ہیں. لیکن یہ فضیلتیں اس وقت ملتی ہیں حقیقت میں آپ اور ہم مستحق ہوں گے روزے کا اجر و ثواب، تلاوت کا اجر و ثواب، انفاق کا اجر و ثواب، جو بھی آپ کرتے ہیں اس کا اجر و ثواب اس بات سے جڑا ہوا ہے کہ آپ کی وہ عبادت جو آپ کر رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق ہو. نماز ویسی ہو جیسے اللہ کے رسول نے پڑھی، تو روزہ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے آپ نے رکھا. ہاں، کتنی بدعتیں، کتنی نئی نئی چیزیں ہمارے شہر میں ہوتی ہیں جو اللہ اور رسول کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے. نئی نئی دعائیں ایجاد کر لی، نئے نئے طریقے اور بدعت ایجاد کر لیے. لہذا ضروری ہے کہ آپ اور ہم کسی مولوی کی طرف ہم تابعداری کرتے ہیں، عصبیت میں ہم فلاں جماعت کے ہیں، فلاں مولوی صاحب کو مانتے ہیں، فلاں بزرگ کو مانتے ہیں، پیر صاحب کو مانتے ہیں، کوئی کسی کی قبر میں نہیں آئے گا. اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے بھی کہا کہ قیامت کے دن میں تم میں سے کسی ایسے کو نہ پاؤں کہ اس کے بدن پر جانور بیل سوار ہے اور ڈکار رہا ہو، آواز نکال رہا ہو، مار رہا ہو، اور وہ کہے اللہ کے رسول میری مدد کیجیے، تو میں کہوں گا کہ میں نہیں کر سکتا مدد، میں نے تم تو پہنچا دیا تھا. یہ ان کے لیے ہے جو زکوٰۃ دینا فرض ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے. تو اب اللہ نے فرض کیا، نہیں کرتا، کیا آپ نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بچا پائیں گے، یہ آپ نے کہہ دیا. اپنے خاندان کے لوگوں کو کب بلا کے ایک ایک کو خطاب کیا، اے عباس، اے صفیہ، اے پھوپھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، اے فلاں. آخر میں اپنی بیٹی سے کہا، اے فاطمہ بنت محمد، سلینی من مالی ما شئتی، میرے مال سے جو چاہیے مانگ لے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی کام نہیں آ سکوں گا. یہ حدیث گزشتہ دنوں مجھے یاد آ گیا. گلبرگہ گیا تھا تو ہمارے ایک صاحب نے بتایا کہ ایک اہل حدیث عالم نے بیان کیا تو بریلیوں نے کہا کہ حضرت فاطمہ کی شان میں گستاخی کی. کہا کیوں؟ کہا دیکھیے اللہ کے رسول کام نہیں آ پائیں گے، خلط مبس کہ وہ تو جنت کے لوگوں، جنت میں جانے والی ہیں، تو ان کا کیا ضرورت، ان کو کیا ضرورت. تو مجھ سے انہوں نے پوچھا، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے دنیا میں جو کہا کہ میں کام نہیں آؤں گا، یہ اس وقت کام نہیں آؤں گا جب کوئی مصیبت اگر آئی، لیکن دنیا ہی میں آپ نے بتا دیا کہ جنتی ہو تو اس کی ضرورت پیش آنے والی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی نبی کا بیٹا، نبی کی بیٹی اگر کوئی پریشانی میں آ جائے تو نبی کام نہیں آ پائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے کام نہیں آ پائیں گے، نوح علیہ السلام اپنے مشرک بیٹے کے کام نہیں آ پائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ اور اپنے چچا کو کام نہیں آئیں گے جو شرک پر مرے تھے، ابو طالب. حدیثوں میں موجود ہے. رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے کہ اگر آپ اور ہم نے شرک کیا تو نبی نہیں بچا پائیں گے، مولوی صاحب بچا لیں گے، پیر صاحب بچا لیں گے. آپ ان کے پیچھے چل رہے ہیں اندھے ہو کر، ماننے کو تیار نہیں ہے، بس وہ مسلک والا ہمارا دشمن ہے، فلاں مسلک کو ہم نہیں مانتے. آپ کسی کو نہیں مانتے اور کسی کو مانتے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے آپ کے پاس؟ غور کیجئے تھوڑی دیر کے لیے. میں ایک چیز کو مانتا ہوں، ایک چیز کو نہیں مانتا، تو اصولاً کچھ چیز اس کی کوئی بنیاد ہے، اور وہ بنیاد ویلڈ ہے کہ نہیں ہے، قابل لحاظ ہے کہ نہیں ہے. وہ اصول ضابطہ جس کی بنیاد پر آپ ایک عالم کی بات یا ایک عالم کی خبر کو نہیں مانتے. میں کہہ رہا ہوں شب برات بدعت ہے، ایک عالم کہہ رہا ہے شب برات جو ہے وہ ثابت ہے اور اس کو تہوار کے طور پر منانا چاہیے، حلوہ بنانا چاہیے، کپڑا پہننا چاہیے، نیا کاروبار بند رکھنا چاہیے. اچھا ہے، تو اب میری بات یا اس کی بات، آپ دونوں میں سے کسی ایک کو قبول کریں گے تو کیوں قبول کر رہے ہیں؟ میری بات قبول کر رہے ہیں تو اس کی بھی بنیاد ہونی چاہیے، وجہ. اس کی بات قبول کر رہے ہیں اس کی بھی وجہ ہونی چاہیے. نہ میں سند ہوں، دلیل دین کی بنیاد ہوں، نہ وہ بنیاد ہے. یہ تو اصول ہے نا کہ کوئی شخصیت کوئی ہم لوگ بیان کرتے ہیں. رات میں نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ ہم بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی چیز کو، جب پرسنل اللہ کا معاملہ تھا تو کورٹ میں ہر مسلک کے علماء نے یہ کہا کہ اگر اللہ کا کوئی شریعت اور حکم ہے، اللہ نے کسی چیز کو حلال کیا،
کسی چیز کو حرام کیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو نہیں بدل سکتے. تو اللہ کے حلال کو رسول حرام نہیں کر سکتے, مولوی کر سکتا ہے, اس کا فتویٰ کر سکتا ہے. آج لوگ کر رہے ہیں. یہ شرک اور بدعت کی بات میں کر رہا ہوں. معاملات میں دیکھیے, ایسا سوال بناؤ کہ مولوی صاحب میرے حساب سے فتویٰ دے. اگر مولوی نے فتویٰ دے دیا صورت مسئولہ کی بنیاد پر تو آپ کی بہن بیٹی کا حق آپ کا ہو جائے گا. مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ ہندوستان میں سودی لین دین کیے بغیر ترقی نہیں کر سکتے, اسٹاک ایکسچینج میں شیئر مارکیٹ میں وہ چیز بھی جس میں شریعت کے اصولوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے اس کو کرنا چاہیے, کر سکتے ہیں. تو مولوی صاحب کے کہنے سے وہ حرام حلال ہو جائے گا. ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں مذاق اڑ رہا ہے حلالے کا. اللہ کے رسول نے کہا لعنت ہے حلالہ کرنے والے اور اس کے لیے, اس پر جس کے لیے حلالہ کیا جائے. مولوی صاحب نے فتویٰ دیا کہ کر لیجئے. مذاق اڑا رہا ہے, غیر مسلم قانون بن گیا. میں نے کئی مرتبہ اس دوران کہا کہ لوگوں نے یہ نہیں کہا, منہ پھاڑ کے گورنمنٹ کے لوگوں سے ٹی وی چینل پہ یہ نہیں کہا کہ قرآن حدیث سے یہ حلالت صحیح نہیں ہے, غیر فطری ہے, غیر شرعی ہے, لعنتی کام ہے, حرام ہے, کہ اگر اس کو رد کریں گے تو مسلک کا رد ہوگا. تو قرآن اور حدیث کا یا اسلام کا مذاق اڑے چل جائے گا, مسلک رد نہیں ہونا چاہیے. ایسی قوم پر اللہ کا عذاب آئے گا یا اللہ کی رحمت نازل ہوگی. یہ چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں کچھ لوگ سمجھیں گے کہ میں مسلکی بات کر رہا ہوں. نہیں, میں دینی بات کر رہا ہوں. یہ اللہ کے دین کی حفاظت نہیں ہو سکتی اگر غلط کو غلط نہ کہا جائے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, بنی اسرائیل کا, یہودیوں کا طریقہ ہے, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ مت. غلط ملت ہو جائے گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے. اور پبلک اسی میں ہے, صحیح نہیں سمجھ پا رہی ہے. اس کے پبلک کے گمراہ ہونے کی بڑی وجہ کہ جن کے پیچھے چل رہے ہیں وہ غلط دین بتا رہے ہیں, حق کے ساتھ باطل بتا رہے ہیں. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور جانتے بوجھتے تم علم رکھتے ہو پھر بھی تم حق کو چھپاؤ, ایسا مت کرو. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اب جو علماء چھپا رہے ہیں, صحیح نہیں بتا رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے شب برات کو تو عبادت ہی کرتے ہیں. ابھی ہمارے یہاں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ تو عبادت ہی کر رہے ہیں نا. بدعت میں چوری ڈکیتی زنا بدکاری نہیں ہوتی, بدعت میں نیکیاں ہی ہوتی ہے, لیکن یہ وہ نیکی ہوتی ہے جو شریعت نے نہیں بتائی, جس کے بارے میں اللہ کے رسول ہر جمعہ میں کہتے تھے ہر نئی چیز بدعت ہے, ہر بدعت گمراہی ہے. وہ عبادت ہے لیکن گمراہی ہے. حضرت سعید بن مسیب نے دیکھا رحمہ اللہ کہ ایک آدمی فجر کے وقت سنت پہ سنت پڑھے جا رہا ہے. ایک مرتبہ سلام پھیرا, پھر کھڑا ہو گیا, پھر پڑھا, پھر سلام پھیرا, کھڑا. اس کو روکا تیسری چوتھی مرتبہ, یہ تم کون سی نماز؟ کہا نوافل پڑھ رہا ہوں. تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دو ہی ہے, یہ اتنی نمازیں نہیں پڑھنا چاہیے. کہا تم اتنے بڑے امام بنتے ہو, سعید بن مسیب, سید التابعین کہا جاتا ہے ان کو, بہت سارے صحابہ کے شاگرد ہیں. کہا اتنے بڑے امام بنتے ہو اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر گناہ دے گا یا میں غلط کر رہا ہوں؟ تو سعید بن مسیب نے جو کہا تھا وہ لکھ لیجئے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا, سنت کے خلاف عمل کرنے پر عذاب دے گا. اور میں بھی ایک قول بار بار دہرا رہا ہوں کہ مسلمانوں پر جتنی بھی مصیبتیں, پریشانیاں, بلائیں, آفتیں, دشمنوں کا غلبہ, وہ فلسطین میں ہو, ہندوستان میں ہو, ملک دنیا کے کسی حصے میں ہو, جتنی مصیبتیں ہیں کہ سب سے بڑی اور بنیادی وجہ مخالفت رسول ہے. شرک بھی رسول کی مخالفت ہے, بدعت بھی رسول کی مخالفت ہے, اور یہ مسلک اور ٹکڑیاں بنانا بھی رسول کی مخالفت ہے. اللہ کے رسول کے منہج کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ اختیار کرنا رسول کی مخالفت ہے. اور 15 شعبان جو ہم نے منایا رسول کی مخالفت کی ہے, کھلے عام مخالفت کی ہے, اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے. بدعتی توبہ نہیں کرتا اس لیے کہ بدعت کو اچھا سمجھتا ہے. آدمی اس وقت توبہ کرتا ہے جب گناہ کو گناہ سمجھتا ہے. ہاں, امام سفیان کا قول ہے کہ ابلیس کو دوسرے گناہوں کے مقابلے میں بدعت زیادہ پسند ہے کہ لوگوں کو بدعت میں مبتلا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ بدعت سے توبہ نہیں کی جاتی, کیونکہ بدعت کو آدمی اچھا سمجھتا ہے. تو اللہ نے کہا وہ وقت زیادہ ہو رہا ہے, بات کو سمیٹوں, حالانکہ بہت کچھ کہنے کا دل ہو رہا ہے. کتنی گمراہیاں پھیلی ہے, دین کو ہم لوگوں نے مذاق یا سرسری چیز سمجھا ہے. ہم لوگ سنجیدہ اور سیریس ہے ہی نہیں, دین سیکھنے کا موقع ہی نہیں ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کو سیکھو. یہود سے کہہ رہا ہے, اس میں عوام, علماء کے ساتھ عوام بھی ہیں, ہم بھی عوام ہیں, تو ہمیں سیکھنا پڑے گا. اور اللہ نے کہا کہ تم حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ مت اور حق کو چھپاؤ مت. یہ دو چیزیں, دو بڑا گناہ ہے.
ایک حق کو باطل کے ساتھ ملانا، خلط ملط کرنا، سنت اور بدعت کو ملا دینا، اور ایک حق کو چھپانا، صحیح کو چھپا لینا اور غلط کو بیان کرنا، خاموشی اختیار کرنا، غلط کو غلط نہیں کہنا۔ اب ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جو کہتے ہیں کہ ارے جو کر رہے کرنے دو نا، کیوں اختلاف پیدا کر رہے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ باطل، حق کو چھپاؤ مت۔ اب اگر کوئی شخص حق کو چھپا رہا ہے، یعنی خاص طور سے علماء، جاننے والے، تو کیا چھوٹا موٹا گناہ ہے؟ پڑھیے وہ آیتیں، ٹائم نہیں ہے۔ ہاں، ان الذین یکتمون ما انزلناہ من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس، کہ جو لوگ ان باتوں کو چھپاتے ہیں جو ہم نے ہدایت اور دلائل کو نازل کیا ہے آسمان سے، اسے چھپاتے ہیں۔ اللہ نے آگے کہا اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ چھپانے پر اللہ کی لعنت ہے، اور چھپا کر غلط بتانے پر کتنی بڑی لعنت ہوگی۔ چھپاتے ہیں، حق کو حق نہیں بولتے، باطل کو باطل نہیں بولتے، تو چھپا رہے ہیں۔ آپ اگر باطل کو باطل نہیں بولیں گے، شرک کو شرک اور بدعت کو بدعت کہہ کے لوگوں کو روکیں گے نہیں، تو نہی عن المنکر کا کام کیسے ہوگا؟ بتائیے، نہی عن المنکر، انکار منکر، یہ فریضہ ہے نا، امر بالمعروف نہی عن المنکر دونوں ساتھ ساتھ ہے۔ اور نہی عن المنکر ابھی میں نے پچھلے ہفتے میں غالباً بیان کیا، ہاں جمعہ میں، کہ یہ کتنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر کسی کشتی میں نیچے کے لوگ ہیں، وہ سوراخ کریں پانی لینے کے لیے، اور اوپر کے لوگ نہ روکیں، تو کیا ہوگا؟ سوراخ ہو جائے گا، اور پانی جب کشتی میں بھر جائے اور کشتی ڈوبے گی، تو جیسے نیچے والے ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ تو ایسے ہی ہمارے سماج میں جو لوگ گناہ کر رہے ہیں، شرک اور بدعت کر رہے ہیں، وہ کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں، سماج میں چھید کر رہے ہیں۔ اب سماج پہ جب عذاب آئے گا، یہ قرآن حدیث کی 50 دلیلوں میں موجود ہے کہ جس قوم میں گناہ عام ہو جاتا ہے اور لوگ برائیوں سے روکتے نہیں ہیں، تو اللہ کا عذاب سب کو لپیٹتا ہے۔ آج پوری دنیا کے مسلمانوں پر عذاب آ رہا ہے جگہ جگہ، کہیں بلڈوزر چل رہا ہے، کہیں بم گر رہے ہیں، کہیں مارے کاٹے جا رہے ہیں، کہیں سازشیں ہیں، کہیں جیل ڈالے جا رہے ہیں، کہیں معیشت اجاڑی جا رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی عزت اور حیثیت نہیں بچی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ شرک اور بدعت ہے، رسول کی مخالفت ہے، یہ حق کو باطل کے ساتھ ملانا اور حق کو چھپانا، جس کو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، چلنے دو۔ اسی چلنے دینے میں نہی عن المنکر، لوگ دعوت کا کام کرنے کا دم بھرتے ہیں، ہماری وجہ سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، یہ بکواس بات ہے۔ جو لوگ شرک کو شرک نہیں کہتے، بدعت کو بدعت نہیں کہتے، وہ کافر کو اسلام کی دعوت کیسے دیں گے؟ کچھ واقعات ہوتے ہیں، ہاں، تو یہ ایکسیپشن ہے۔ کبھی کبھی حدیث میں ہے کہ اللہ فاجر آدمی سے بھی دین کی تائید کرا لیتا ہے، اب اس کی اپنی تفصیل ہو سکتی ہے، لیے شاذ اور استثنائی واقعات ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی غیر مسلم کی وجہ سے کوئی مسلمان ہو جاتا ہے، ایسے بھی واقعات ملتے ہیں۔ خیر وہ ابھی تفصیل، وہ دوسری طرف میں چلا جاؤں گا، یہ آیت پوری کروں۔ اللہ نے آگے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، ہاں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ انہیں جماعت سے نماز پڑھنا، اس میں دلیل ہے۔ اب اس کی تفصیل ہے کہ وہی جو میں نے کہا، بندوں کا حق، اللہ کا حق، ظاہر میں اور باطن میں ساری چیزیں آ گئی۔ اس کے بعد أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، یہ پوری آیت نقل کی آگے تک شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے۔ ہاں، پھر میں اس کے بعد کی ان کی عبارت پڑھ رہا ہوں، 2-3 لائن ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ علم، پھر سے میں پیچھے سے پڑھ رہا ہوں، کہ علم اور علماء کا، فقہ اور فقہا کا بیان، چوتھا اصول، اور ان لوگوں کا بیان جو علماء کے جیسے بنتے ہیں لیکن عالم نہیں ہیں۔ ابھی ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کی یہ بحث چلتی ہے، بردر اور یہ وہ اصطلاحی جو ہے عیسائیوں سے آئی ہوئی، ہاں، ان سے بھی ہاں تقریر کر کے، اچھی تقریر کر لی، علماء کے یہاں سرٹیفائڈ باتیں بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مسئلے نہ بیان کریں، دقیق مسائل فتوے نہ دیں، ان کا میدان نہیں ہے۔ ہاں، آپ کسی وکیل سے ڈاکٹر والا کام نہیں کرواتے کہ اتنے بڑے وکیل ہو، اتنی بڑی ڈگری ہے، تو میرا اپینڈکس کا آپریشن بھی تم ہی کر دو۔ وہ بولے گا میں وکیل ہوں، ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن قرآن حدیث کے جاننے والا تھوڑا موڑا کوئی بھی پڑھ لیتا ہے، ہو جاتا ہے۔ بہت بڑا معاملہ ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ قصائی سے آپریشن کروا رہے ہیں۔ قصائی سے جو جانور کاٹتا ہے، مجھ سے آپریشن کرواتے ہیں کیا؟
سرجری. تو بہرحال تو یہاں تو ان کی بات ہو رہی ہے جو عالم جیسے ہیں, ڈگری بھی ہے, لیکن شرک اور بدعت ہے, حق کے ساتھ باطل ملاتے ہیں, ان کا ذکر کر رہے ہیں. قرآن کی آیت کا ذکر کیا شیخ محمد عبد الوہاب نے کہ اس اصل کو اس قرآن کی آیت نے بیان کیا. اب اس کے بعد شیخ کی اور عبارت ہے 3-4 لائن. وَيَزِيدُهُ وُضُوحًا مَا صَرَّحَتْ بِهِ السُّنَّةُ فِي هَذَا الْكَلَامِ الْكَثِيرِ الْبَيِّنِ الْوَاضِحِ لِلْعَامِ الْبَلِيدِ. کہہ رہے ہیں کہ اس کو اور زیادہ اس بات کو صاف کر دیتی ہے وہ سنت اس کلام میں جو بہت سارے سنت کی بہت ساری حدیثوں میں کلام میں آیا ہے, جو کہ ایک عام آدمی جو بہت موٹی عقل والا ہے, بلید ہے, بہت زیادہ ذہین نہیں ہے, گہری عقل شعور نہیں رکھتا, اس کو بھی سمجھ میں آ جائے. سنت نے اس کو وضاحت سے بیان کیا اس بات کو کہ عالم اور غیر عالم میں فرق کرنا چاہیے. اس کے بعد کہا ثم صار ھذا اغرب الاشیاء, لیکن یہ بات اس کے باوجود یہ دین کی باتوں میں, چیزوں میں, ساری چیزوں میں سب سے زیادہ غریب اور عجیب چیز ہو گئی, عجیب و غریب بات ہو گئی, اجنبی چیز ہو گئی. کیا کہ خالص دین پر عمل کیا جائے, صحیح اور غلط میں فرق کیا جائے, کون صحیح عالم ہے کون غلط. وصار العلم والفقہ هو البدع والضلالات, یہ میں خاص طور سے بیان کرنا چاہتا ہوں. اور پھر نتیجہ کیا نکلا کہ علم اور فقہ وہ ہو گئی جو بدعتیں اور گمراہیاں ہیں. بدعتیں اور گمراہیاں علم بن گئی, فقہ بن گئی. اب جھوٹی حدیثیں جاننے والے لوگ دیندار اور عالم بن گئے ہیں, گمراہیاں پھیلا رہے ہیں. ابھی جیسے میں نے ڈاکٹر اسرار کا نام لیا, انجینئر کا نام ہم جانتے ہیں, ہمارے نوجوان سنتے ہیں, جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے, شیعیت اور رافضیت پھیلا رہا ہے, تو وہ جو بدعت بیان کر رہا ہے اسے لوگ عالم سمجھ رہے ہیں. یہ ڈاکٹر اسرار هو الاول والآخر والظاہر والباطن ایسی آیتوں سے کہتا ہے کہ وحدت الوجود ثابت ہو رہا ہے, یہ گمراہی پھیلا رہا ہے اور لوگ اسے عالم سمجھ رہے ہیں. دیکھو یہ تو ایسا, اور جو ایسی باتیں نئی باتیں بیان کرتے ہیں اہل بدعت جو ہیں, قرآن حدیث سے ہٹ کے بہت ساری باتیں بیان کرتے ہیں. تو عام آدمی کو لگتا ہے کہ ارے قرآن حدیث والے تو پرانی بات بیان کرتے ہیں, یہ نئی بات بیان کرتا ہے. یہ نئی تو جو نئی ہے وہ چلے گی بھی نہیں دنیا میں, دین میں چلنا بھی نہیں چاہیے. تو بدعتیں اور گمراہیاں یہ علم بن گئی, شیخ محمد الوہاب کہہ رہے ہیں. اور اب اس حدیث کی طرف میں اشارہ کروں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا, جہالت عام ہو جائے گی. کون سا علم اٹھا لیا جائے گا, کون سی جہالت عام ہوگی؟ تو سلف نے کہا, بہت سارے تابعین, تابعین وغیرہ کی تفسیر دیکھیے تو کہتے ہیں کہ یہاں علم سے مراد سنت ہے, سنت کا علم اٹھ جائے گا. اور جہالت سے مراد بدعت ہے, بدعت پھیل جائے گی اور لوگ اسے دین سمجھیں گے. تو بدعتیں پھیلی ہوئی ہیں. ابھی 15 شعبان کو ہمارے شہر کی اکثریت نے بدعت کی یا نہیں کی, تو زیادہ لوگ بدعتی ہوئے, تو زیادہ لوگ جاہل ہوئے یا عالم ہوئے, علم دین کے جاننے والے ہوئے یا علم دین سے جاہل ہوئے. تو اس قول کے مطابق وہ جاہل زیادہ ہوئے, بدعتوں کو صحیح سمجھ رہے ہیں اور بدعت کو بدعت کہنے والوں کو غلط کہہ رہے ہیں. آگے اس پہ کہا پھر اس کے بعد ان کے پاس جو سب سے زیادہ اچھی اور پسندیدہ چیز ہے دین کے نام پہ, تو وہ کیا ہے؟ حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ کر دینا, ملا دینا. یہی جو یہود و نصارہ کے اللہ نے منع کیا, ولا تلبسوا الحق بالباطل, حق کو باطل کے ساتھ ملا دینا. وصار العلم الذي فرضه الله تعالی علی الخلق ومدحه, اور علم جس کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر فرض کیا اور جس کی تعریف کی, جسے لوگ کہتے ہیں, بیان کرتے ہیں, وہ علم کیا ہو گیا؟ وہ علم جو ہے حقیقی علم ہے, علم کی جاننے والا کون ہو گیا؟ وہ زندیق اور مجنون ہو گیا. یعنی جو صحیح دین بیان کرتا ہے, شرک کو شرک کہتا ہے, سنت کو کہتے ہیں کہ پاگل ہے, بے وقوف ہے, اختلاف پیدا کرنے والا ہے, انتہا پسند ہے, وہابڑا ہے. یہ قول نقل کر رہا ہوں, اللہ کے نام کو بھی بگاڑتے ہیں. الگ الگ القاب ہر دور میں بدعتیوں نے اہل حق کو الٹے سیدھے القاب دیے, برے ناموں سے پکارا, پاگل کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے کہا, جادوگر کہا, پاگل کہا, کیا کیا کہا. تو وہی شیخ محمد الوہاب کہہ رہے ہیں کہ علم جو ضلالت اور گمراہی علم بن گیا, اور یہ جو اصلی علم ہے, اصلی علم کا جاننے والا, اسے بیان کرنے والا, وہ پاگل ہے, بے وقوف ہے. وسارا من انکرہ, اور جو شخص اس کا انکار کرے بدعت و خرافات کا, اور اس کی دشمنی کرے, اور اس سے ڈرانے میں, بدعتوں کا رد کرنے میں کتابیں لکھے, اس سے منع کرے,
تو وہ جو یعنی ان لوگوں سے اہل حق سے وہ فقیہ اور عالم بن گیا. یہاں میں اس بات سے انہی شیخ محمد عبد الوہاب کی کیوں وجہ ہے, کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے. ایک طرف علماء کی یہودیوں سے مشابہت, حق کو باطل کے ساتھ ملانا اور حق کو چھپانا, اور دوسری طرف عوام کا اعراض. تو میں ایک اعراض پر بھی گفتگو کرنا چاہتا تھا, لیکن وہ خود ایک لمبا چوڑا مضمون ہے. شیخ محمد الوہاب رحمہ اللہ نے اسلام کو توڑ دینے والی چیزوں کو, 10 چیزوں کو جو بیان کیا, تو 10ویں نمبر پر کہا الاعراض. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کے آئے ہیں اس سے اعراض کرنا, منہ موڑنا, نہ اس کو جاننا, نہ اس کا علم ہو اور نہ اس کو سیکھنے کی طلب ہو اور نہ عمل کرے. اب اس کے درجات ہیں, اعراض کے درجات ہیں. ایک اعراض ایسا ہے, اعراض مطلب غفلت برتنا, منہ موڑنا. ایک آدمی قرآن حدیث کی طرف منہ نہ موڑے, جیسے آج ہمارا معاملہ ہے کہ قرآن کو سننے کے لیے درس حدیث میں, درس قرآن کوئی شوق نہیں ہے. کتابوں میں پڑھتے ہیں, ایک حدیث سننے کے لیے 1 مہینے کا سفر, اتنا لمبا سفر کر رہے ہیں. ہمارے یہاں مسجد میں جو درس کا اعلان ہوتا ہے تو کوئی جو ہے جس کو کوئی کام نہیں ہے, ایسا کوئی آدمی 2-4 رک گئے, کسی کو شوق ہوگا اکا دکا کو وہ رک جائے, باقی کسی کو فرصت نہیں ہے. جتنا موبائل کے لیے ٹائم ہے, بکواس کے لیے, گپ شپ کے لیے, تفریح کے لیے, کرکٹ کے لیے, اسپورٹس کے لیے, اتنا قرآن حدیث کے لیے ٹائم نہیں ہے. یہ اعراض ہے. تو ایک اعراض وہ ہے کہ آدمی ان چیزوں سے بھی کو سیکھنے کے لیے ٹائم نہ نکالے جس کے جانے بغیر آدمی اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. عقیدہ توحید ہے, شرک ہے, ان کو نہ جاننے کی کوشش کرے تو ایسا آدمی کافر ہو جائے گا, اس کا ایمان نہیں بچے گا, مانتا ہی نہیں ہے وہ توحید کو. اور ایک آدمی وہ ہے جو ایمان تو مانتا ہے, وہ عام آدمی بھی ہو سکتا ہے, کچھ اس سے جانتا ہے, لیکن قرآن حدیث کو اس کے احکامات کی تفصیل جاننے سے گریز کرتا ہے, سستی کی وجہ سے, کوتاہی کی وجہ سے. تو یہ کافر تو نہیں ہوگا لیکن گنہگار ہوگا. اور اس گناہ کی وجہ سے جب وہ دین نہیں جانے گا اور غلط دین کو مانے گا تو پھر اس کا گناہ بڑھ سکتا ہے. ایک آدمی وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو صاحب عذر ہے, نو مسلم ہے, اس کو ابھی علم نہیں ہے, جانتا بھی نہیں ہے, کوئی ملتا بھی نہیں ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر حجت قائم نہیں ہوتی اس کو عذاب نہیں دیتا. تو یہ درجات ہیں. اب یہ اعراض قرآن میں جگہ جگہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے اعراض, قرآن کی آیتوں سے, ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا انا من المجرمین منتقمون. سورہ سجدہ کی آیت ہے کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری آیتوں کے ذریعے سے جس کی نصیحت اور واعظ کیا جاتا ہے لیکن پھر اس سے اعراض کرتا ہے, قرآن سنتا نہیں ہے, منہ موڑتا ہے. ثم اعرض عنہا, اور ہم انا من المجرمین منتقمون, ہم مجرمین سے انتقام لینے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. اللہ کے ذکر سے اعراض, شریعت سے اعراض, قرآن سے اور اللہ کے رسول کی تعلیمات سے. اللہ نے کہا ومن اعرض عن ذکری, جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا فإن له معیشۃ ضنکا, تو اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی. تنگ زندگی میں مسلمان جو پریشانی میں ہے, بھوکمری میں ہے, بے روزگاری میں ہے, فاقہ مستی میں ہے, کاروبار کی خرابی ہے, تو دشمن کا غلبہ ہے, ہمارے خلاف قانون ہے, سب تنگ زندگی ہے. اور ایک تنگ زندگی کی تفسیر عذاب قبر سے بھی کی گئی ہے, اس کے لیے عذاب قبر ہے. آگے اللہ نے کہا فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی, قیامت کے دن اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے جو اللہ کی ذکر سے اعراض کرے. ذکر اعراض اور بھی کئی طریقے کا ہوتا ہے, اللہ کی آیتوں سے, اللہ کے ذکر سے, اور نیکیوں سے, شریعت سے. کچھ اعراض اچھا بھی ہے, یعنی برائیوں سے اور برے لوگوں سے, بدعتیوں سے اعراض کیجئے. تو جس سے اعراض کرنا چاہیے ہمارے لوگ نہیں کرتے, جن سے نہیں کرنا چاہیے وہ کرتے ہیں. یہ اعراض دراصل ہماری وہ غفلت ہے جس کی بنیاد پر ہم دین سے دور ہیں, اور دین سے دوری ہماری تمام دنیا اور آخرت کی مصیبتوں کی جڑ ہے. دنیا اور آخرت کی مصیبتوں کو ہم اپنے آپ سے دور کرنا چاہتے ہیں, اپنے گھر میں برکت چاہتے ہیں, اپنے آپ میں برکت چاہتے ہیں, اپنی اولاد کے لیے بہتر چاہتے ہیں, تو دین سے جڑیے, بچوں کو دین سے جوڑیے, گھر کو دینی ماحول بنائیے, اور قرآن و حدیث کے خالص دین کو سیکھنے کے لیے تھوڑی سی محنت کیجیے. محنت نہیں کریں گے اللہ کے یہاں بچ نہیں پائیں گے, اعراض کرنے والے کہیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی مصیبت, فتنے, پریشانی, آفت
اور عذاب سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. قل قولی هذا واستغفر الله لكم سائر المسلمين وبارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم.